الحمدللہ یہ سرکار کا 360واں سالانہ عرس ہے۔ تو ہمارے بھائی نے ایک سوال کیا کہ سرکار دیوان شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام جو ہے ملک حسین قادری، آپ کا نام ہے سید ملک حسین قادری، آپ قادری سلسلے سے نسبت رکھتے ہیں۔ دیوانی کا کام کسی کا تھا ذرا دیوانی جو ہے یعنی مختصر میں اس بادشاہ جو تھا، اس بادشاہ کی سلطنت کا تمام ذمہ دار، خزانہ، ہر چیز کی رعایا کی تمام چیزوں کی شکایتیں درج ہونا، ہر چیز کے فیصلے کرنا، یہ سرکار دیوان شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں تھا، تو اس لیے لفظ دیوان استعمال کیا جاتا تھا۔ میں کہوں گا 350 سال کی 400 سال پرانی، 400 سال سے زائد، 360واں سالانہ عرس آن ریکارڈ ہے۔ اچھا، اس سے زیادہ نہ جانے جب سے تاریخ مل رہی ہے کہ 360واں سالانہ عرس ہے آن ریکارڈ۔ اس عمارت کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی 300 سال پرانی عمارت ہے، 300 سے زائد سال اس عمارت کو ہو چکے ہیں، جو آپ کے نواسے نے تعمیر فرمائی۔ بھیونڈی کا ایک مشہور اور جانا مانا سپر سٹور ویرائٹی سپر بازار ہے، جہاں آپ کو کھانے پینے اور کچن پروڈکٹس کے علاوہ دوسرے کئی ضروری سامان بھی کم ریٹ میں ملے گے۔ ہر سنڈے یہاں پر سیل بھی ہوتی ہے، جس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ویرائٹی سپر بازار کی 3 برانچز ہیں، منڈئی، 3 بتی اور کھرک روڈ۔ وزٹ ضرور کریں۔ ہلو فرینڈس، لائف ان بھیونڈی میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ اس وقت ہم موجود ہے بھیونڈی کے دیوان شاہ درگاہ میں۔ میں آپ کو بتا دوں یہاں پر 360واں عرس مبارک جو چل رہا ہے، جس کو دیکھتے ہوئے آج ہم اس درگاہ میں آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ بابا مولانا فرید الدین صاحب موجود ہے۔ ذرا ان سے اس درگاہ کی ہسٹری کے بارے میں پوچھیں گے اور ذرا جانکاری لیں گے کہ یہ کیا ہے پورا معاملہ۔ حضرت ذرا ہمیں جانکاری دیں گے کہ کس طرح سے ہم بورڈ پر دیکھتے ہیں کہ درگاہ کا نام کچھ اور ہے اور عرف دیوان شاہ درگاہ کہا جاتا ہے۔ ذرا اندر ڈیٹیل میں جا کے ہمیں بتانے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہے پورا ہسٹری میں اور تاریخ میں کس طرح دیکھا جاتا ہے اس درگاہ کو اور حضرت بابا دیوان شاہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں اس کون سا چینل ہے، لائف ان بھیونڈی، اس چینل کے ذریعے عشاق دیوان شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اور بھیونڈی کے تمام عوام کو میری جانب سے اور پیر حضرت درگاہ دیوان شاہ ٹرسٹ کی جانب سے اس عرس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ یہ سرکار کا 360واں سالانہ عرس ہے۔ تو ہمارے بھائی نے ایک سوال کیا کہ سرکار دیوان شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام جو ہے ملک حسین قادری، آپ کا نام ہے سید ملک حسین قادری، آپ قادری سلسلے سے نسبت رکھتے ہیں، اور جو شاہ آپ کے آگے اس لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ آپ ملنگیہ سلسلہ اور مداریہ سلسلہ، جسے زمانہ بدی الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو تاریخ میں نے پڑھی ہے، جو تاریخ میں ملتا ہے کہ سید بدی الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے بھی آپ کو نسبت تھی، خلافت، خرقہ وغیرہ سب کچھ تھا آپ کے سلسلے سے۔ اور سید دیوان شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی، جو لفظ جو دیوان ہے، دیوان جس میں کافی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ سید بھی گئے اور دیوان بھی گئے، تو یہ لفظ دیوان جو ہے سرکار دیوان شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو عادل شاہ بادشاہ جو تھے، ان کے زمانے میں آپ دیوانی کا کام انجام دیا کرتے تھے۔ دیوانی کا کام کسی کا تھا ذرا دیوانی جو ہے یعنی مختصر میں اس بادشاہ جو تھا، اس بادشاہ کی سلطنت کا تمام ذمہ دار، خزانہ، ہر چیز کی رعایا کی تمام چیزوں کی شکایتیں درج ہونا، ہر چیز کے فیصلے کرنا، یہ سرکار دیوان شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں تھا، تو اس لیے لفظ دیوان استعمال کیا جاتا تھا عادل شاہ بادشاہ کے دور میں بیجاپور میں۔ تو وہاں سے آپ بھیونڈی تشریف لائے، بیجاپور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے نانا جان نے آپ کو خواب میں بشارت دی اور بھیونڈی آنے کا اذن ہوا آپ کو۔
اچھا مرشد کی طرف سے اور سرکار کی طرف سے. یہ بات تقریباً میں کہوں گا 350 سال کی 400 سال پرانی، 400 سال سے زائد 360واں سالانہ عرس آن ریکارڈ ہے. اچھا اس سے زیادہ نہ جانے جب سے تاریخ مل رہی ہے کہ 360واں سالانہ عرس ہے آن ریکارڈ. اس عمارت کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی 300 سال پرانی عمارت ہے. 300 سے زائد سال اس عمارت کو ہو چکے ہیں جو آپ کے نواسے نے تعمیر فرمائی تھی. تھوڑا اور اب حضرت آپ بتا رہے تھے کہ اس علاقے میں جو ہے کس طرح سے وہ آئے، کس طرح سے تبلیغ کا کام کیا، اس کے بارے میں ذرا بتائیے. سرکار دیوان شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک منصب پر تھے، ایک عہدیدار تھے. جب حضور کا حکم ہوا تو بیجاپور سے عادل شاہ بادشاہ اول کا جب انتقال ہوا، جب عادل شاہ بادشاہ ثانی جب بیٹھے تو انہوں نے آپ سے کہا کہ حضور وہی فرائض آپ انجام دیجئے جو میرے والد صاحب کے دور سلطنت پہ آپ انجام دیا کرتے تھے. پر سرکار دیوان شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ مجھے حکم مرشد اور بحکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اب کہیں اور کوچ کرنا ہے. تو آپ اپنے ساتھ کوئی لشکر، کوئی سپاہی وغیرہ لے کر کے نہیں، بلکہ چند صوفیوں کی جماعت لے کر کے جو مسلح، ایک کشکول، ہاتھ میں تسبیح اور ایک لاٹھی عصا وغیرہ لے کر کے بیجاپور سے نکلے. بھیونڈی آنے کا اذن ہوا تھا، آپ یہاں پر آئے. اور یہ پہلے ایک سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ کفرستان تھا، پر اس وقت بھیونڈی تھا کہ بھمڑی، اس وقت بھیونڈی کے نام سے نہیں جانا گئے. اس وقت جو ہے وہ بھیونڈی نہیں بھمڑی وغیرہ کے نام سے، بھیم راجہ کی نسبت سے، جو بھیم راجہ یہاں پر ہوا کرتا تھا اس کی نسبت سے اسے بھمڑی کے نام سے جانا جاتا تھا. اور سرکار دیوان شاہ بابا علاقے کو کیا کہا جاتا ہے اس علاقے کو ابھی فی الحال اس وقت اس علاقے کو سرکار دیوان کی آمد کے بعد دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت اس کا نام اسے اسلام آباد کے نام سے جانا جاتا تھا. اس زمانے میں اس جگہ کو تاریخ میں جو ملتا ہے، دیکھو تاریخ میں روایتوں میں اختلاف ہوتا ہے، پر جو کتابیں موجود ہے اس میں یہ موجود ہے کہ اس وقت اسے اسلام آباد کے نام سے جانا جاتا تھا. اور حضرت یہ پیچھے یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ایک تالاب ہے، اس تالاب کا بھی ذکر ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے. یہ جو آپ سرکار دیوان شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ ہے، اس کے بازو میں ایک مسجد نظر آئے گی. ان دونوں کے درمیان، مسجد اور آستانے کے درمیان ایک خالی جگہ ہے، پیچھے ایک قبرستان ہے. اور اس قبرستان اور مسجد کے درمیان جو ہے ایک سیڑھی نما بنا ہوا ہے جو آج موجود نہیں ہے، پر اس زمانے میں سیڑھی نما موجود تھا کہ یہاں سے جو سرکار کے ساتھ خدام عشاق ہوا کرتے تھے وہ لوگ یہاں سے وضو وغیرہ بنایا کرتے تھے اور اس پانی سے جو ہے کھیتی وغیرہ کے انتظامات کیا کرتے تھے. فصلیں اگائی جاتی تھی، فصلوں میں کافی گہرا ہوئے گا اس وقت. ہاں کافی، الحمدللہ کافی وسیع تھا. اچھا. پر دھیرے دھیرے اسے یہ چھوٹا ہو گیا. آجو باجو میں ہم دیکھ رہے ہیں اور بھی کئی مزاریں ہیں، اس کے بارے میں یہ مزارات جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی آپ درگاہ میں انٹر ہوں گے تو ایک بڑا سا روضہ نظر آئے گا سرکار دیوان کا. صرف 2 ہی روضے گئے اس کے. جب آپ آئیں گے یہاں سے تو رائٹ ہینڈ کی طرف ایک اور روضہ ہے جو سید سلیمان شاہ بابا کے نام سے مشہور ہے، جو سرکار دیوان شاہ بابا کے استاد ہیں. اچھا. یہ دیوان شاہ سرکار کے استاد کا روضہ ہے. سرکار دیوان شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیتانے سیدھا الٹے ہاتھ کی طرف، جب جو لیڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے آپ جائیں گے تو وہاں پر اماں جی کا روضہ ہے، یعنی سرکار کی والدہ. نہیں، سرکار دیوان شاہ بابا کی اہلیہ، اچھا. اہلیہ. آپ کی زوجہ، آپ کی اہلیہ کا مزار ہے. اور اندر جو 3 مزار آپ دیکھ رہے ہیں ان میں آپ کے داماد، آپ کی بیٹی، جسٹ آپ کے بازو میں جو ہے سیدہ فاطمہ بی بی آپ کی بیٹی ہے، آپ کے داماد ہے اور آپ کے نواسے. اور یہ تمام مزار جو آپ اندر دیکھ رہے ہیں، اندر یہ جو آپ تمام مزار جو اندر دیکھ رہے ہیں یہ سرکار کے اہل و عیال والے گئے، یعنی آپ کی بیٹی سے جو چلے سلسلہ چلا، اور جو آپ کے خدام، آپ کے رشتہ دار، گھر والے، یہ سارے آپ کے رشتہ دار وغیرہ گھر والے گئے. اور ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں یہ میلہ لگا ہوا ہے کافی زیادہ، اس کے بارے میں ذرا بتائیں گے. اس کے بارے میں تو میں یہ بتاؤں گا کہ سرکار کا عرس ہے، اور عرس میں اس عرس میں تقریبات میں تقریباً 27 دسمبر سے عرس کا آغاز ہوا ہے، اور یہ عرس چلے گا الحمدللہ 7 جنوری تک. اور یہاں کی جو انتظامیہ ہے ان میں جو سب سے پہلے تو
جو چیف ٹرسٹی گئے یہاں کے سید اسد علی پیرزادہ، جو یہاں کے چیف ٹرسٹی گئے، اور ابھی جو یہاں کے مینیجنگ ٹرسٹی ہے، یہ کوئی نئی کمیٹی نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں ایک بات بتا دوں آپ کو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نئی کمیٹی، یہ پرانی ہی کمیٹی گئے اور پرانا ہی سارا ذمہ داریاں یہی کمیٹی نبھا رہی گئے. تو جو مینیجنگ ٹرسٹی گئے سید خالد اسلم، یہ یہاں کے مینیجنگ ٹرسٹی گئے، اور الحمدللہ ان کے ساتھ ہم لوگ جڑے ہوئے گئے، پورے محلے کے اہل محلہ کا ساتھ ساکار ہے، اور سرکار کا 360واں سالانہ عرس منایا جا رہا ہے. میں یہاں پر رک کر آپ کو ایک بات، آپ کی بات کاٹتے ہوئے ایک بات بتا دوں. آپ نے اورنگزیب کا نام سنا ہوگا. جی جی. حضرت اورنگزیب ایک بڑی لطیف، بڑی نالج والی بات ہے، سرکار کی سیرت کے تعلق سے ہے. حضرت اورنگزیب بادشاہ بڑے عدل و انصاف کے بادشاہ تھے، شریعت پر عمل کرنے والے تھے. جب آپ بھیونڈی کی سرزمین پر تشریف لائے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو 4 چالی ہے، جسے آج 4 چالی کہا جاتا ہے، جسے جب وہاں پر آپ کا گھوڑا رک گیا، اب گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، گھوڑا رک گیا بادشاہ کا، آگے نہیں بڑھ رہا ہے. تو بادشاہ اترے، غلام خدام وغیرہ آئے، گھوڑے کی نال کو چیک کیا کہ کہیں گھوڑا بدک تو نہیں گیا، کہ نال تو نہیں اتر گئی ہے. ساری چیزیں چیک کی، سب صحیح سلامت تھا، درست تھا. تو سرکار اورنگزیب جگہ پریشان ہے کہ میرا گھوڑا آخر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے. تو جب وہاں پر جو رہنے والے جو کاشتکاری، وہاں پر اس وقت گیہوں وغیرہ کی فصلیں ہوا کرتی تھی، تو ان لوگوں نے کہا کہ تو بادشاہ ضرور ہے، پر جہاں تم جا رہے ہو وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تمہارا بھی بادشاہ ہے. تو اس لیے یہاں پر گھوڑے پر بیٹھ کر نہیں بلکہ پیدل جاؤ گے تو ہی پہنچ پاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ اگر تم سواری پر آ رہے ہو اور ایک بادشاہ اگر تکبرانہ انداز میں آ رہا ہے تو نہیں آ سکتا. تو یہاں پر روضے پر آنے کے لیے عاجزی کی ضرورت ہوتی ہے. تو بادشاہ اورنگزیب تشریف لائے، اور جب یہاں پر کھڑے ہو کر کے اسی جگہ پر، اسی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کے جب بادشاہ اورنگزیب نے سلام کیا، یہ چوکھٹ آپ دیکھ رہے گا، سلام کیا. سلام کرنے کے بعد آپ کا ایک دستور تھا کہ 3 مرتبہ سلام کرتے تھے، جہاں سے جواب نہیں آتا تھا اس مزار کو گرا دیتے تھے کہ یہاں کوئی ولی نہیں ہے. جب بادشاہ اورنگزیب نے یہاں پر سلام کیا، سلام کرنے کے بعد آپ کو مزار پر انوار سے جواب بھی ملا. اور بادشاہ اورنگزیب اپنی تاریخ میں یہ الفاظ دہرائے گئے، انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ پورے ہندوستان کی سرزمین پر 2 ہی مزارات میں نے ایسے دیکھے، اور 2 بزرگ ایسے دیکھے کہ جنہیں دنیا عطائے رسول کے نام سے جانتی ہے. ایک تو غریب نواز گئے جنہیں دنیا عطائے رسول کہتی ہے، اور ایک دوسرا دیوان شاہ سرکار ہے جسے دنیا عطائے رسول کہتی ہے. ایک میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر کہ بھیونڈی کی پولیس جو ہے اس درگاہ پر چادر پیش کرنے آتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتائیں گے ہمیں؟ اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیے یہاں سے ایک امن کا پیغام ہے. یہ ایک مرکز ہے، آج مرکزی حیثیت نہ جانے کئی چیزیں بن گئی ہے کہ کوئی نہیں. کل کیونکہ ہم نے کل دیکھا یہاں پر کہ بھیونڈی زون 2 کے ڈی سی پی نونات ڈھولے جی آئے تھے یہاں پر چادر پیش کرنے. یہاں پر صرف چادر نہیں بلکہ جو بھی نیا ڈی سی پی آتا ہے، نیا ڈی سی پی بھی جو آتا ہے، یا بھوئیواڑہ کا نیا انچارج جو آتا ہے، جیسے کہ وہ عہدہ سنبھالتا ہے، کرسی پر بیٹھتا ہے، فوراً پہلی چادر وہ آ کر کے چڑھاتا ہے. یہ پرانا ایک رواج کب سے چلتے آ رہا ہے؟ کافی. یہ میرے والد بزرگوار جو یہاں پر تقریباً 35 سال جنہوں نے یہاں پر امامت کی، جن کا نام حضرت علامہ مولانا علی محمد اشرفی صاحب کی بلا گئی. بچپنے سے ہم ان کے منہ سے بھی یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ جو بھی نیا ڈی سی پی، اے سی پی جو بھی آتا ہے، جب انچارج لیتا ہے تو فوراً سرکار کی بارگاہ میں آ کر کے چادر چڑھاتا ہے. یہ ایک عقیدت ہے، محبت ہے، کیونکہ یہ ایک مرکز ہے اور یہاں سے امن کا پیغام جاتا ہے. الحمدللہ. مولانا صاحب بہت اچھا لگا آپ سے ہمیں بات چیت کر کے، آپ نے کافی زیادہ ہمیں معلومات دی اس درگاہ کے بارے میں. چلیے اب پوری ویڈیو آپ دیکھنے کے بعد فیصلہ کیجئے کہ کس طرح سے ہم نے آپ کو دکھانے چاہا کہ پوری درگاہ کی ہسٹری ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں دکھا دی. लापिनोज पिज़्ज़ा इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पिज़्ज़ा ब्रांड अब भिवंडी में. अब लापिनोज पिज़्ज़ा दे रहा है रीजनेबल और बेस्ट क्वालिटी पिज़्ज़ा सिर्फ ₹69 में, और 4 पिज़्ज़ा का कॉम्बो ऑफर मिलेगा सिर्फ ₹309 में. इतना ही नहीं, लापिनोज पिज़्ज़ा में पास्ता, गार्लिक ब्रेड जैसे और चीजें वेज और नॉन वेज ऑप्शन में अवेलेबल है. मॉन्स्टर पिज़्ज़ा से जाना जाने वाला लापिनोज पिज़्ज़ा दे रहा है 24 इंच का मॉन्स्टर पिज़्ज़ा.
اگر آپ گھر بیٹھے لاپینوز پیزا انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو لاپینوز ایپ سے اپنا پیزا آرڈر کریں اور پائیے فری ہوم ڈیلیوری، یا کال کریں دیے گئے نمبر پر۔